ایک اور دوا ہے بدبو کے ذکر سے، ایک مجھے کل ہی خط ملا ہے کہ پاکستان سے ایک بچی نے لکھا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، اس کے جسم سے بو آتی ہے اور خاص طور پر رات کو جب سوتا ہے تو ایسی خوفناک بدبو اٹھتی ہے کہ اس کمرے میں کوئی گھس نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ایسی بدبوئیں جو جسم کا حصہ بن جائیں بعض بیماریوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے زہر ہیں جو جلد سے باہر نکلتے ہیں اور پسینے کے ذریعے یا سانس میں بھی بو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ بو بھی سانس میں جو پیدا ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف معدے سے آ رہی ہے۔ معدے کی بدبو بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر خون جب لنگز میں پہنچتا ہے تو لنگز ان کو صاف کرتے ہیں، تو بعض بدبودار مادے لنگ سے سانس میں جو ویسٹ ہے نا سانس کا، اس میں باہر نکلتے ہیں۔ تو بہت گہری قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے ان سے۔ بعضوں کے دانتوں کی بیماریوں کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے۔ مختلف وجوہات ہیں بدبو کی، لیکن اگر بدبوؤں کی طرز کو ڈاکٹر اچھی طرح سمجھ لے تو اسے کئی قسم کی دواؤں کی طرف اشارہ ملتا ہے جو بدبوؤں میں خاص مقام رکھتی ہے، اور اس کا ذکر صرف بدبو کے طور پر ہی ملتا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے ایسی دوا جو غیر معمولی طور پر بدبو سے تعلق رکھتی ہو، اس کا گہری بیماریوں سے ضرور تعلق ہوگا، اور وہ ہے رس گلابرا۔ یہ ریئر دواؤں میں سے ہے، عام طور پر استعمال نہیں ہوتی، اور اس کا عام طور پر کتابوں میں جو زیادہ ہر ڈیزیز کتابیں وہاں ذکر بھی نہیں ملتا۔ لیکن بدبو دور کرنے میں یہ چوٹی کی دوا ہے، یہاں تک کہ اگر کچھ عرصہ اس کو استعمال کرایا جائے بعض مریضوں پہ تو ان کے خارج ہونے والے مادوں سے بو بالکل ہٹ جاتی ہے۔ اب وہاں جہاں یہ کام کرے گی بدبو ہٹانے میں، وہاں اتنا تک کام کرتی ہے پھر کہ روزمرہ فضلے میں ٹوائلٹ جائیں کوئی بدبو نہیں ہوگی۔ اور یہ بعض مریضوں پہ تجربہ کر کے میں بتا رہا ہوں، یہ بالکل درست بات ہے۔ تو اس دوا کے اوپر مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ اب تک تو ہم یہی استعمال کرتے ہیں کہ بدبو، مگر میں سمجھتا ہوں جو اتنا گہرا اثر کرنے والی دوا ہو وہ ان سب جگہوں پہ اثر کرتی ہے جو بدبودار مادے جسم میں داخل کرنے والے اعضاء ہیں یا بیماریاں ہیں۔ تو اس پر اگر نظر رکھی جائے، ایسا شخص جس کے سانس سے، جس کے جسم سے بو آتی ہو، اس کی خاص بیماریاں عادتیں نوٹ کر کے اس کو پھر رس گلابرا دے کے دیکھی جائے، کہیں اثر نہیں کرے گی، معلوم کیا جائے کہ کس قسم کے مریضوں میں اثر نہیں کیا تھا۔ یعنی 100% کوئی دوا بھی اثر نہیں کیا کرتی، یہ یاد رکھنے اچھی طرح۔ عام طور پر کہنا چاہیے، عام طور پر اثر کرتی ہے، اور سوائے ایک دو دفعہ کے میرے تجربے میں رس گلابرا نے ہمیشہ اثر دکھایا ہے۔ مگر ایسے مریض کم آئے ہیں جن پر رس گلابرا کی ضرورت پیش آئی۔ اکثر مریض جو بعض خاص بیماریاں لے کر آتے ہیں، ان کی بیماریوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بدبو تو طبعاً اس بیماری کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر بدبو پر میں رس گلابرا نہ دیا کرتا تھا، نہ اس کو میں مناسب سمجھتا ہوں۔ مگر اور پھر دوسرے ہے کہ اس پہ تحقیق نہیں ہوئی دوا پہ زیادہ۔ جب تک یقین نہ ہو کہ کوئی چیز کیا کرتی ہے، اس وقت تک ایسی دوائیں اسی وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب اور دواؤں کی پیش نہ جا رہی ہو اور مجبور ہو کر کوئی اجنبی دوا ڈھونڈنی پڑے، تو پھر اندھیرے میں ایک تیر مارنے کی کوشش ہے۔ مگر میں بتا ہی رہا تھا کہ جن بیماریوں کی علامتیں واضح ہوں، وہاں صرف بدبو کی وجہ سے آپ کو دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ مثلا بیکٹیشیا ہے کہ ٹائیفائڈ میں اس کے اسہال میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جیسے مردار کی بو ہو، اور بیکٹیشیا کی بدبو جو ہے، ابھی آپ کہیں گے جی رس گلابرا دے دو، ٹائیفائڈ میں کچھ بھی اثر نہیں دکھائے گی۔
بیکٹیشیا کی بدبو منہ سے بھی آتی ہے. بیکٹیشیا کے نتیجے میں گلے خراب ہوں اور اکثر ایسی انفیکشنز جو اپنے آخری مقام تک پہنچ جائیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا بریک ڈاؤن کر دیں میوکس میمبرینز کو یا گلینڈز کو، اور وہاں کوئی دفاع پیدا نہ ہو رہا ہو، بدبو پیدا ہوتی ہو. لیکن اس کی گلے کی انفیکشن کی علامت یہ ہے کہ یہ درد نہیں پیدا کرتی. عام طور پر گلے کی انفیکشن سے شدید درد ہوتی ہے اور گلا پھول جاتا ہے. اس کے مریض کی گلے کی علامتیں بڑی خطرناک ہوں گی مگر درد محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے ممکن ہے یہ ہو کہ یہ بریک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، یہاں خون رش ہی نہیں کرتا، اب اس کو چھٹی کر گیا ہے، اس سے ریٹرن آف کہتے ہیں جس طرح. اور جب ڈاکٹر گلے کا ایگزامینیشن کرے گا تو اندر پیپ کے گہرے اسپاٹس دکھائی دیں گے. لیکن جن بیماریوں میں گلے میں دردیں نمایاں ہوتی ہیں وہاں گلے میں سوزش دکھائی دیتی ہے، سرخی اور سوجا ہوا. اس کا جو گلا ہے میں نے دیکھا ہے ہمیشہ نمایاں اس میں بات ہے کہ وہ پیلش سا ہوتا ہے اور اس پہ سفید پھیلتے ہوئے پیپ کے چھالے سے ہیں اور بدبو ہوگی. یہ اگر بات ہو تو پھر بیکٹیشیا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کافی اثر دکھاتی ہے.